السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ مائنڈ میٹرز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پچھلی ایک ویڈیو جو بخاری صاحب کے حوالے سے، پطرس بخاری صاحب کے حوالے سے کنیا لال کپور کا ایک مضمون تھا، اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اسی ویڈیو میں بخاری صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ جنرلی ایک انٹروڈکشن میں نے کرانے کی کوشش کی تھی کہ بخاری صاحب کتنے بڑے آدمی تھے، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بخاری صاحب کے حوالے سے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن، وہ تو بخاری صاحب کی شخصیت کا احاطہ کیسے ممکن ہے۔ ویسے ہی جنرلی بتانے کی کوشش کی تھی کہ یونیسیف کا ادارہ، اقوام متحدہ، بخاری صاحب کا اس سے مزاج، بخاری صاحب کے شاگردوں کو دیکھیے کہ ان کا قد دیکھیے بخاری صاحب کیا تھے اور کیا محفل کے آدمی تھے۔ یہ کنیا لال کپور کے اسی مضمون کی ایک کڑی، یعنی اسی پطرس بخاری صاحب کے حوالے سے مضمون کا ہی ایک تسلسل، اور اس میں سے ایک اور چیز ہے جو آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک بار فرانسیسی فلسفی کی لافٹر، اس کی کتاب لافٹر کی وضاحت فرماتے وقت انہوں نے طنز و مزاح سے متعلق بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں، اور فرمایا کہ انسان ہی صرف ہنسنے والا جانور ہے۔ میں نے کہا جناب بندر بھی ہنستا ہے۔ ہنس کر فرمایا کیونکہ وہ انسان کا جد امجد ہے۔ بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہنسنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوقوف کو لطیفہ سنانا تضییع اوقات ہے۔ اگر ایک آدمی کیلے کے چھلکے سے پھسل پڑے تو دوسرے اس پر ہنستے ہیں، لیکن اگر ایک بھینس کیلے کے چھلکے سے پھسل کر کیچڑ میں گر پڑے تو باقی بھینسیں اس پر کبھی نہیں ہنسیں گی، کیونکہ بھینس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تبھی تو یہ محاورہ ایجاد ہوا کہ عقل بڑی کہ بھینس۔ ہمدردی یا رحم کا جذبہ ہنسی کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص سائیکل چلاتے وقت گر پڑے تو آپ اس پر ہنسیں گے، لیکن اگر اسے سخت چوٹ آئی ہو تو آپ کبھی نہیں ہنس سکیں گے۔ اگر ایک ریلوے گارڈ گاڑی چلنے سے پہلے ہر مسافر کو سخت سست کہے، اور کھڑکی میں باہر جھانکنے والے ہر بچے کو سرزنش کرے، اور ہر بوڑھے کو فہمائش کرے کہ اسے ڈبے میں فوراً داخل ہو جانا چاہیے، اور خود چلتی گاڑی میں سوار ہوتے وقت گر پڑے تو تمام مسافر کہہ لگا کر اس کی بے بسی کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کو ڈانٹتا رہا ہے۔ ایک ہی چیز المیہ اور تربیہ ہو سکتی ہے۔ سوال صرف ہمدردی کا ہے۔ فرض کیجئے کہ بھرے میلے میں کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میری بیوی کھو گئی ہے، تو کچھ لوگ اس پر ضرور ہنسیں گے۔ یہ بات دوسروں کے نقطہ نگاہ سے تربیہ اور خود اس شخص کے نقطہ نظر سے المیہ ہے۔ مزاح بالکل اس طرح تیار کیا جاتا ہے جیسے صابن یا خوشبودار تیل۔ فارمولہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں نامطابقت پیدا کر دیجئے، یعنی مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ ہم سخن فہم غالب کے طرفدار نہیں، یہ کہیے کہ ہم طرفدار ہیں غالب کے، سخن فہم نہیں، مزاح پیدا ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔ مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔